قصص الانبیاء سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء اکرام کی مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے والد نبی اور خود بھی آپ اس منصب پر فائز ہوئے۔ صاحبزادے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے اطلاق کے ساتھ ہی دی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو لفظ اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی ہیں اللہ کے۔ یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ نبی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہونے والے تمام پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسل سے ہیں۔ آپ نے ملک شام سے ہجرت کیسے کی؟ حضرت اسحاق کے دو جڑواں بیٹے موئیس اور یعقوب تھے۔ آپ کو بڑے بیٹے قدر زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ موئیس والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثناء میں والدہ نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق کو بھی موئیس کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک خواب آتا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا خواب ہے۔ حضرت یعقوب اس رات اسی دن چلتے رہے اور پھر اس رات کے کسی پیر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے آ رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عن قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے لیے تیری اولاد کے لیے بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب نے اس پتھر کا تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ ماموں کی بیٹیوں سے نکاح۔ حضرت یعقوب طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں لبان کی دو نوجوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی، وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ جب مدت گزر گئی، شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا، لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کے بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید سال تک بکریاں چرانا ہوگی۔ حضرت یعقوب نے مزید سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے کر دیا گیا۔ واضح رہے اس وقت دو بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں،
جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی رحیل سے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین تھے۔ ملک شام واپسی کا حکم۔ حضرت یعقوب نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا، تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ بیٹوں میں ان کے بچوں نے جدائی کے سبب ماموں اداس غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ کے ساتھ سب کو رخصت کیا۔ بڑے بھائی سے ملاقات۔ حضرت یعقوب اپنے اہل و عیال، مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی ماہیس رہتے تھے۔ ماہیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ ماہیس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئے یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر ماہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج ان ہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بڑے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے ماہیس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ حضرت یعقوب کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ ماہیس نے بڑے تحفے طائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ کر جائیں گے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمہ نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیر لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ پتھر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی، پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ اہلیہ کا انتقال۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت رحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ دوران زچگی ہی انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب نے انہیں بیت الحلم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت رحیل کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ بیت المقدس سے روانگی۔ حضرت یعقوب کو اپنی بیوی حضرت رحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا۔ وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس جبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی ماعز بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب اور غموں کا پہاڑ۔ حضرت یعقوب کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ستیلے بھائیوں کو یہ بات بری لگتی تھی۔ وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ بڑے دسوں بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔
ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس تک دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہوگی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملوایا وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس مصر میں 24 سال تک پھر مقیم رہے۔ بیٹوں کو وصیت: حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا، ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کے آباء و اجداد کا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بھلا جس وقت یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جو 132 میں اللہ تعالیٰ نے اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے گی تو اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ وصال و تدوین: تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی، میری میت میرے وطن پہنچ کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعد بن جبیر نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے کر جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 145 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام میں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی۔ جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ قرآن کریم میں ذکر ہے، قرآن مجید کی 16 آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 132، 133، 136 اور 140 پہ، سورۃ آل عمران کی 84، اور اس طرح یہ باقی صورتیں جس میں یہ تفصیل ساری درج ہے آپ کے سامنے ہے، آپ خود بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ قصہ میں نے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا سنایا۔ امید ہے کہ یہ قصہ آپ کو پسند